بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو سماکم المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائی، میں نے سورہ کی آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن نے بات کہی ہے کہ امت مسلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت ابراہیم نے مسلم رکھا ہے، اور یہ بات قرآن میں اور جگہ بھی ہے، جیسے امت مسلمہ اس کے لیے دعا کی گئی ہے قرآن مجید میں، سورہ بقرہ وغیرہ کے اندر، اور وہ دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی جو خانہ کعبہ کی دیواریں جب اٹھ رہی تھی۔ یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ ہماری شناخت جو ہے وہ مسلم ہے، اور یہی شناخت پوری دنیا میں عام ہے کہ جو بھی اسلام کو مانتا ہے، اللہ اور رسول کی تعلیمات پہ چلتا ہے، اس کی شناخت مسلم کی حیثیت سے ہے۔ ہماری جماعت کیا ہے، ہمارا ملک کیا ہے، ہم کس مسلک کے ہیں، کون سے کپڑے پہنتے ہیں، کون سی ٹوپیاں لگاتے ہیں، یہ ہماری شناخت نہیں ہے۔ اصل شناخت مسلم کی ہے، اور اس کے بعد دوسری شناختیں ہیں کہ آپ کس ملک میں رہتے ہیں، کون سی زبان بولتے ہیں، کیسی تہذیب آپ کی ہے، اور کیسے رنگ والے آپ ہیں، افریقہ کے رہنے والے ہیں یا امریکہ کے رہنے والے ہیں، یورپ کے رہنے والے ہیں یا ملیشیا کے ہیں، یا بھارت میں ہیں، بنگلہ دیشی ہیں یا پاکستانی ہیں۔ یہ ساری شناختیں اسلام کے مسلم ہونے کے بعد، تو اصل شناخت جو مسلمانوں کی بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تم مسلم ہو، اور مسلم ایک عقیدے سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، ایک نظریے سے تعلق رکھنے والی چیز ہے کہ جو بھی اللہ کو واحد معبود مانتا ہو اور محمد رسول اللہ کو آخری رسول جانتا ہو، اور ان دونوں کے احکامات پہ چلنے کا ارادہ اس کا ہے، وہ مسلمان ہے۔ یہ شناخت جو مسلم کی ہے، یہ اپنے اطراف اور بہت ساری شناختیں رکھتی ہے۔ مثلا جب بندہ اللہ اس کے رسول کے حکم کی پابندی کرتا ہے تو وہ نماز ادا کرتا ہے، تو نماز اس کی شناخت ہو جاتی ہے۔ مسلم ہونے کے بعد جو شناخت بنتی ہے اس کی کہ وہ نماز پڑھتا ہے، تو نماز ہی اس کی شناخت بن جاتی ہے۔ وہ اگر حکم کو فالو کرتا ہے کہ وہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی شناخت بنتی ہے، وہ حج کرنے کی شناخت بنتی ہے، وہ غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کی شناخت بنتی ہے، وہ خیر خیرات والی شناخت بنتی ہے۔ گویا ساری شناختیں جو ہے یہ مسلم بننے کے بعد ہی وجود میں آتی ہیں۔ اسی طرح جہاں وہ عبادت کرتا ہے تو وہ جگہ مسجد کہلاتی ہے، تو وہ مسجد اس کی شناخت بنتی ہے کہ یہ مسلمانوں کی وہ جگہ ہے جہاں پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ تو جائے عبادت بھی جو ہے شناخت بن جاتی ہے۔ وہ تمام چیزیں، اگر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یا آپ کے اسوے کے طور پر اگر داڑھی رکھتا ہے تو داڑھی اس کی شناخت بنتی ہے کہ ایک مسلمان داڑھی کیوں رکھتا ہے۔ داڑھی صرف ہیرو بننے کے لیے یا کسی کا اسٹائل اپنانے کے لیے یا کسی کے جو ہے ایٹیٹیوڈ کو اور جو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ داڑھی جو ہے محمد رسول اللہ کی محبت میں ایک سنت کو ادا کرنے کا عمل ہے۔ اگر وہ یہ سوچ سمجھ کے رکھتا ہے تو یہ داڑھی بھی اس کی شناخت ہے، جس کو قرآن نے اپنے الفاظ میں شعار اللہ کہا ہے۔ یہ شعار ہے اسلام کے، مزید شعار ہے، ایک مسلمان کا حلیہ شعار ہے،
مسلمان کا جو وجود کو شعار ہو جاتا ہے کہ وہ اسلام اللہ اس کے رسول کی بات کو مانتا ہے، تو جتنے بھی ظاہری اعمال ہوتے ہیں وہ سب شعار ہو جاتے ہیں۔ حج کو جانا، وہ جو لباس پہننا وہ بھی شعار ہو جاتا ہے، احرام کا اوڑھنا یہ بھی شعار ہو جاتا ہے۔ قرآن نے قربانی کے جانوروں کو بھی شعار کہا ہے کہ ان کے گلے میں قربانی کے پٹے ڈالے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ جو وہ جانور ہیں جس کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے والے ہیں۔ تو جو خدا اور رسول کی شناخت کے ساتھ جو عمل مومن کرتا ہے وہ بھی اس کی شناخت میں شامل ہوتا ہے۔ تو ایسے شعار ہیں، اس میں سے ایک شعار یہ بھی ہے کہ آپ نام سے پہچانے جاتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کس نام سے متعارف ہیں، وہ شعار ہیں۔ تو ہمارے ناموں کو بھی سلیقے سے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ یہ نام رکھیں تاکہ آپ کی شناخت اس حوالے سے ہو سکے۔ ہم جو ہے کوئی بھی ایسا نام جس سے شرک اور بت پرستی کی بوباس آتی ہو نہیں رکھتے ہیں، اس سے جس سے توحید کا اظہار ہوتا ہو، اللہ اور رسول کی تعلیمات جس کا اظہار ہوتا ہو، ایسے تمام ناموں کو مسلمان رکھتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ نام رکھتا ہے، عبد الرحمن رکھتا ہے، جس سے اللہ کے بندے کا جو احساس آدمی کو ہوتا ہے، یہ بھی شان اچھے نام، وہ نام جو اللہ اور رسول کی تعلیمات سے مطابق رکھتے ہوں وہ نام۔ ایسے بہت سارے ہیں۔ اس طرح آدمی جو اپنے ناموں کے بارے میں سوچتا ہے، اپنی اجتماعیتوں کے بارے میں بھی سوچتا ہے کہ اپنی اجتماعیتوں کے نام بھی وہ ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ اپنے شہروں کے نام، اپنے علاقوں کے نام وہ پسند کیے جاتے ہیں جو اللہ اور رسول کی شناخت کا اظہار کرتے ہیں۔ ان ناموں کو جب کسی شناخت سے وابستہ کیا جاتا ہے تو پھر وہ بھی شعار اللہ ہو جاتے ہیں، وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہو جاتے ہیں اور ان کو بھی اسی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم اچھے نام رکھا کرو، اس لیے کہ اچھے ناموں کا اثر زندگی میں پڑتا ہے۔ جب ہم اچھے نام رکھتے ہیں تو اس کے اثرات بھی زندگی میں پڑتے ہیں۔ اگر عبد الرحمن نام ہے تو اللہ کی عبودیت، اس کی عبادت کا اثر زندگی میں پڑتا ہے۔ کیا عبد العزیٰ کا نام رکھا جائے تو عزیٰ ایک دیوی کا نام تھا اس زمانے میں، اس کے جو غلط اثرات جو زندگی میں پڑنے کے اثر، جو وجوہات کی جو بتائی گئی ہے، اس حوالے سے اللہ کے رسول نے بات کہی ہے کہ تم اپنے نام اچھے رکھا کرو، اس لیے کہ ناموں کے اثرات بھی انسانی زندگی میں پڑتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے تمہید اس لیے باندھی ہے کہ ہمارے اپنے شہر کے نام کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور ایک بڑا موومنٹ یہاں چل رہا ہے اس کے نام کو بچانے کے لیے اور اس کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے۔ گو کہ بظاہر یہ ایک قانونی لڑائی ہے، بظاہر ایک سیاسی لڑائی ہے، بظاہر یہ پولیٹیکل ایمبیشنز اس کے پیچھے ہیں، بظاہر جو ایسا لگتا ہے کہ یہ دو سیاسی گروہوں کے ٹکراؤ ہے، دورہ کشتی کے طور پہ یہ چیز سامنے آئی ہے کہ ایک شہر کا نام بدل دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ وہ شعار جو ہیں، وہ شناختیں، وہ جو آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے، وہ آئیڈینٹی جو ہے ختم کی جائے، دھیرے دھیرے ہٹا دی جائے۔ صرف اس شہر کے نام کو بدلنے کی بات نہیں ہوئی، ملک میں ایسی شناخت کی جتنی چیزیں ہیں سب کو بدلنے کی بات ہوئی۔ اورنگ آباد یہاں پہ نام بدلا گیا ہے، وہ کیوں بدلا جا رہا ہے؟ اورنگ آباد جیسے نام اس ملک میں 111 ہے، اس ملک میں 111، بنگال کے اندر، ہریانہ کے اندر، مختلف اسٹیٹ پر اگر آپ ان ناموں کو اگر ڈھونڈ کے نکالیں گے تو اس ملک میں 111 نام ہے اس نام پر، تو یہ سارے نام بدلے جائیں گے۔ اگر اورنگزیب کی وجہ سے نام بدلا جا رہا ہے تو عثمان آباد نام کیوں بدلا جا رہا ہے؟ اس سے تو اورنگزیب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ الہ آباد کا نام کیوں بدلا گیا ہے؟ اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ جو نام بدلنے کی جو کوشش ہے اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، کیوں بدلنا چاہتے ہیں؟ اس میں ہماری سمجھ میں جو بات آتی ہے کہ وہ جو آئیڈینٹی ہے، ایک شناخت ہے میڈیول انڈیا کی، ایک وسطی پیریڈ کے اندر جو مسلمانوں کی آمد ہے، 1000 سال پہلے کی جو آمد ہے، اس آمد کے نتیجے میں جو ماحول یہاں بنا تھا، جو حالات تبدیل ہوئے تھے، ان حالات میں جو
تبدیلیاں ہوئی ہیں اس کو اکثر بدلنے کا کام آنے والے لوگ کر رہے ہیں، یا جن لوگوں نے اقتدار سنبھالا ہے وہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس نوعیت سے پورا سسٹمیٹک وہ ایسا کام کر رہے ہیں جس سے مسلمانوں کی شناخت دھیرے دھیرے ختم ہو۔ بابری مسجد آپ جانتے ہیں ایک مسجد تھی جو 4000 ساڑھے 4000 سال پہلے بنی تھی، لیکن کس طرح اس کو ایک عدالت کے فیصلے کے ذریعے ختم کیا گیا، اس کی شناخت کو بدل دیا گیا، ایک مسجد کی شناخت کو بدل دیا گیا۔ اب کچھ دنوں کے بعد بابری مسجد کا نان ایشو ہو کر رہ جائے گی، کوئی اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرے گا، خود مسلمانوں کے بیچ میں اب وہ ایک اجنبی ایک عمارت کے طور پہ سوچی دیکھی جائے گی۔ کہیں فوٹو خال خال نظر آئے گا تو وہ خود ہی تعجب مسلمان کریں گے اب یہ فوٹو کے کیا معنی ہے، اس کی تو بنیاد ہی ختم کر دی گئی، جبکہ اس کے لیے کوئی ثبوت کوئی پراوے جو ہونا چاہیے اس کے پیچھے کچھ لاجک نہیں ہے، بس ستہ ہماری ہے، قوت ہماری ہے، ہم جو کہیں چاہے کریں گے۔ یہاں پر بھی یہی چیز کام کر رہی ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کی مینٹیلٹی نہیں تھی، مسلمانوں نے 1000 سال پہلے یہاں حکومت شروع کی ہے اس ملک کے اندر، اور جہاں سے اپنے جو شروعات ہوئی ہے وہاں دیکھیں کہ بہت سارے ایسے نام ہیں جو مسلمانوں نے تبدیل نہیں کیے۔ اگر مسلمانوں کے جیسے نام نظر بھی آتے ہیں تو وہ آبادیاں انہوں نے قائم کی، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی الہ آباد کا نام پریاگ راج کر دیا ہے لوگوں نے، کہ پریاگ راج پہلے سے ایک مقام تھا مذہبی طور پہ غیر مسلموں کا۔ الہ آباد ایک نئی بستی بسائی گئی تھی، اس کا نام رکھا گیا، پریاگ راج کو الہ آباد نہیں بنایا گیا، بلکہ پریاگ راج کے بازو میں ایک بستی بسائی گئی جس کا نام الہ آباد رکھا گیا، اور اب انہوں نے اسی الہ آباد کو بدل کے پریاگ راج کر دیا۔ تو پریاگ راج پہلے سے نہیں تھا ایسا نہیں ہو، پہلے سے تھا، اپنی جگہ پہ تھا، وہ شہر اپنی جگہ پہ تھا، مسلمانوں نے الہ آباد بسایا، نئی آبادی بسائی، اس کا نام الہ آباد رکھا، وہ پرانے نام کو انہوں نے تبدیل نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں یو پی کے اندر رامپور 80% آبادی غیر مسلمانوں کی ہے، 20% غیر مسلموں کی آبادی، لیکن رامپور جب سے مسلمانوں نے فتح کیا ہے تب سے لے کر نوابوں کے پیریڈ تک بھی وہ نام چینج نہیں ہوا، کسی نے نہیں سوچا کہ اس کا نام محمد پور کیا جائے۔ یہاں تو آبادی مسلمانوں کی ہے، کارپوریشن ہمارے ہاتھ میں ہے، ایم ایل اے ایم پیز یہاں سے جیتتے ہیں، تو کیا نام بدل دیا جائے اس کا؟ یہ مسلمانوں نے نام نہیں بدلا اس کا۔ تو یہ جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے، اس کو جو ہے ایز اٹ از رکھنے کی بات ہے، یہ اس سے خود ایک شناخت بنتی ہے۔ یہاں پر جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کا نام بدل دیا جائے، ان کے ایمبیشنز تو میں نے آپ کے سامنے رکھا، لیکن جو پروسیس وہ لوگ طے کر رہے ہیں، جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے، وہ بھی انتہائی ناقص ہے۔ اس کے اندر بھی میرٹ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ دم نہیں ہے۔ جس لا کے تحت یہ نام بدلنے کا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے، وہ لا کے اندر اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ پرانے شہر کا نام بدل جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ آف مہاراشٹر نے اس سے پہلے 1995 کے اندر ایک کوشش کی تھی، 95 کے اندر کہ شہر کا نام بدل دیا جائے۔ اس وقت ایک موومنٹ چلا، سپریم کورٹ لوگ گئے، پھر وہاں سے کچھ راحت ملی اور وہ معاملہ اب تک چلتا رہا، لیکن ابھی جانے والی سرکار جو ادھو ٹھاکرے کی تھی، اس نے ایک ڈیسیژن لیا کہ اس کا نام سمبھاجی نگر کر دیا جائے۔ اس کے خلاف لوگ عدالت بھی گئے، ہائی کورٹ کے اندر کیس چل رہا ہے، لیکن جو دوسری ایک ناتھ شندے کی جو گورنمنٹ آئی ہے، اس نے پھر اس کا سمبھاجی نگر کو چھترپتی سمبھاجی نگر کے حوالے سے ایک ریزولوشن پاس کیا اور فیصلہ کیا کہ نام بدل دیا جائے۔ یہ سب پولیٹیکلی جو رائبلسیز ہے، جو سیاسی طور پر چپتلیشیں ہیں یا کشمکش ہے، اس کا بھگتان ہم لوگ بھگت رہے ہیں۔ ان کی آپس میں کیا ہے وہ تو خدا جانے، لیکن یہ کہ بھگت کون رہا ہے مسلمان، جس حوالے سے تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو سب سے پہلے نام تبدیل کرنے کی بات آئی تھی، اس وقت کارپوریشن سے ایک فیصلہ لیا گیا تھا، ایک ریزولوشن پاس کیا گیا کہ یہ شہر کا نام بدلا جائے گا، سمبھاجی نگر رکھا جائے گا۔ وہ ابھی چھترپتی سمبھاجی نگر کہا جا رہا ہے، تو جو ریزولوشن آپ نے پاس کیا ہے اس میں تو چھترپتی نہیں ہے، پھر آپ یہ نام کیسے بدل سکتے ہیں جس کا کوئی آدھار نہیں ہے؟ تو پھر ایک نیا انہوں نے ایک جو راج پتر ہے جس کو گزٹ کہتے ہیں، وہ ایک نئے انداز میں لایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ نام جو ہے
مہاراشٹر ریونیو ایکٹ 1966 کا جو سب سیکشن ہے 4، یہ میں آپ لوگوں کو یہ سما خراشی کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ ساری ڈیٹیلز ہم کو معلوم ہونی چاہیے جو تبدیلیاں کیسے لائی جا رہی ہیں۔ مہاراشٹر ریونیو ایکٹ 1966 کا سب سیکشن 4، اس کے تحت یہ نام بدلا جا رہا ہے، اور اسی کے حوالے سے جو آبجیکشنز منگائے گئے ہیں جو کمشنریٹ کے اندر 27 تک سب لوگوں کو دینا ہے۔ لیکن خود یہ لاء جو بتاتا ہے، یہ لاء جو سب سیکشن بتایا جا رہا ہے، اس لاء کے تحت بھی اگر کوئی نیا علاقہ ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے آپ بناتے ہیں، نیا علاقہ اگر کنسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، جیسا آپ نے شیندرا بنا دیا ہے ایک نیا علاقہ جہاں سے ریونیو جنریٹ کریں گے آپ، یا آپ نے جو ہے MIDC ایریا والوج بنایا ہے جہاں سے آپ ایک نیا ریونیو جنریٹ کریں گے، تو پھر آپ وہ نام دے سکتے ہیں اس کو۔ یہ ایکٹ ان کو وہ نام دینے کا ادھیکار دیتا ہے۔ لیکن جو آلریڈی کانسٹیٹیوٹ ایریاز ہیں جہاں سے ریونیو آپ کو مل رہا ہے، جیسے یہ اورنگ آباد 400 سال پرانا شہر ہے، یہاں سے آپ ہر سال ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، پرانے ناموں کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، وہ آلریڈی نام دیے گئے ہیں، تو اس لاء کے تحت پرانے نام تبدیل نہیں ہو سکیں گے۔ آپ نئے جگہ کو آپ کنسٹیٹیوٹ کر کے اس کو نام دے سکتے ہیں، یہ لاء کے اندر ہے۔ لیکن یہاں لاء کو کون پوچھ رہا ہے؟ ہاتھ میں اگر ستا ہو، اگر مضبوطی والی ستا ہو، تو پھر جو مزاج یار میں آئے، جو ہمارے ذہن میں آئے ہم کریں گے۔ ہماری قوت جس چیز کی اجازت دیتی ہے ہم کریں گے۔ آپ کے اصول، آپ کے ضوابط، آپ کے میرٹ پہ سوچنا، یا آپ جو لاء کے ریفرنس دے رہے ہیں وہ بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور یہ کئی ہم سالوں سے، پچھلے گزرے ہوئے سالوں سے یہ اس قسم کا ہنر جنہوں نے اختیار کیا ہے وہ ہم بھگت رہے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال بابری مسجد کی ہے کہ سارے ثبوت، سارے جو ہے پراوے سب ایک ساتھ رکھے گئے، لیکن یہ سب پراوے اور سارے ثبوت سب نکار دیے گئے، اور وہ سارے کا سارا ایک ایسا فیصلہ کر دیا گیا کہ مسلمانوں کی وہ عبادت گاہ جو ہے وہ شرک کے علمبرداروں کے حوالے کر دی۔ یہی تو ہوا ہے، اور اس سے زیادہ کیا ہے؟ تو جہاں جہاں ایسی ساری چیزیں ہیں وہ یہ ہے۔ آپ کے طلاق کے مسئلے پر کورٹ نے فیصلہ کر دیا۔ طلاق کا مسئلہ تو میاں بیوی کے بیچ میں ایک پرائیویٹ مسئلہ ہے، ذاتی مسئلہ ہے کہ ان کی جمے گی ٹھیک ہے، نہیں جمے گی تو آخری طلاق ہے اسلام میں۔ اس کے ذاتی معاملے کو کس طرح جو ہے عدالت کی چوکھٹ پر رسوا کیا ہوا اور کتنا بڑا ایشو بنایا گیا۔ تو یہ چاہتے یہ ہیں کہ جو ہماری کمزوریاں کسی درجے میں اگر ہیں، لغزشیں ہیں، تو اس کو اس طرح عوامی طور پر جو ڈسکس کر کے اس کے خلاف کوئی قانونی چارہ جو ہے ایسی کی جائے، ایسے قوانین بنائے جائیں جس سے رسوا صرف آپ نہ ہو بلکہ اسلام بھی رسوا ہو، اور اللہ اور رسول کے احکامات بھی رسوا ہوں، اور اسلام کے تعلق سے ایک ڈسٹنس، ایک ڈر اور ایک خوف لوگوں کے بیچ میں پیدا ہو، جس کو آج کی زبان میں اسلاموفوبیا کہتے ہیں۔ اسلام سے خوف پیدا ہو کہ اسلام کی یہ تعلیمات ہیں، اس سے دور ہی رہا جائے۔ یہ ایک پورا چلن ہے جو اختیار کیا گیا ہے۔ اب میں تھوڑا سا اپنے شہر کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، جس شہر میں ہم رہتے ہیں، ہماری نسلیں جہاں پہ گزری ہیں، جن کی ایک شناخت ہے، ایک آثار قدیمہ کے حوالے سے، آرکولوجیکل حوالے سے بھی ایک اس کی شناخت ہے، تاریخی طور پر بھی ایک شناخت ہے، تہذیب کی ایک شناخت ہے، ثقافت کی ایک شناخت ہے، خود اس کے ڈیولپمنٹ کی ایک شناخت ہے۔ اس کی ترقی کے اندر کن لوگوں نے کوآپریٹ کیا ہے، کن لوگوں نے یہاں کے شہر کی در و دیوار کو آراستہ کیا ہے، کن لوگوں نے یہ خوبصورتی پیدا کی۔ ارے آپ میں تو اتنی بھی بات نہیں ہے کہ G20 کو لا کر یہ بتاتے، شہر کے در و دیوار دکھاتے، کن چیزوں کو آپ نے دکھایا ہے؟ G20 کے جو مہمان دنیا بھر کے آئے تھے اس شہر کے اندر، کن چیزوں کو آپ نے دکھایا ہے؟ انہی ساری چیزوں کو دکھایا ہے جو ہماری میراث ہے، یہاں ہماری جس سے شناخت ہے، جو ہمارے ورثے کے اندر یہاں پر ہم نے حاصل کی ہے، اسی کو تو آپ نے دکھایا ہے۔ یہ بی بی کا مقبرہ کیا آپ نے بنایا ہے؟ کس کی شناخت سے وابستہ ہے؟ یہ در و دیوار، یہ بڑے بڑے دروازے، جو the city of the doors جو آپ کہہ رہے ہیں، اس کو جس طرح سے آراستہ آپ نے کیا ہے، وہ کس کی شناخت ہے؟ وہ کس نے بنائے ہیں؟ یا کوئی ہے جس کے نام آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ان میں سے کسی کی میراث ہے، کسی نے بنایا ہے؟ جن کی زندگیاں یہاں گزری ہیں، جو یہاں مٹی ہو گئے ہیں، جو یہاں کی قبروں میں پڑے ہیں، ان کی ہڈیاں بھی یہاں پہ گل گئی ہیں، ان لوگوں کی شناخت ہے یہ، اور ان لوگوں نے دیا ہے اس کو۔ ملک امبر نے یہاں کی ایک پوری
پوری دنیا آباد کی. اس سے پہلے تو کوئی شہر تھا نہیں یہاں پہ کوئی آبادی کا نام و نشان نہیں تھا. جس نے پانی کی نہر کا ایک ایسا میکانزم بنا کر دیا ہے کہ دنیا انگوش بدامہ ہے, انگلی دانتوں میں دبا کر صرف کی کہ میکانزم کیسے بنا ہوگا. آج بھی یہ پنچکی میں جو پانی گرتا ہے, یہ پانی کہاں سے آتا ہے, اس کے سورس کے بارے میں ابھی تک پتہ نہیں ہے. یہ پانی کہاں سے چل کر آتا ہے اور یہاں گرتا ہے. آج وہ نہر کھود کر اس کے سورسز کو معلوم کیا جا رہا ہے کہ میکانزم بنا کیسے تھا. آج بھی جامع مسجد جو اپنی آفتاب اور شان کے ساتھ کھڑی ہے, اس کا پون حصہ جو ملک امبر نے بنایا, جس ملک امبر نے شہر کو ایک شناخت دی ہے اور اورنگزیب نے اس کو آراستہ کیا ہے, اور اس کے چپے چپے پر جو اس کے نشان ہیں, اس کی زندگی کے لیے, یعنی اگر اب ایک پولیٹیکل لائف اورنگزیب کی جس کا آدھا حصہ یہاں گزر گیا ہے, اگر اس کے حساب سے دیکھیں تو اس کی زندگی کا پوری عمر کا ایک بڑا حصہ یہاں گزر گیا ہے, انہی گلیاروں کے اندر, ان شہر کی سڑکوں پر, اور یہیں کی آبادیوں میں جو گزرا ہے وہ اس کے نام کو, یا اس سے آپ کو الرجی ہے, اس کے بارے میں کوئی اگر آپ کو پریشانی ہے تو آپ وہ اوپنلی ڈیبیٹ کیجئے نا, اوپنلی ڈیبیٹ کیجئے. یہ اس طرح سے سرنگ لگا کر شرارتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ کسی کو تکلیف دینے سے فائدہ نہیں ہے. آپ ڈیبیٹ کیجئے کیا کنٹریبیوشن ہے اورنگزیب کا اس شہر میں, اور کیا کنٹریبیوشن ہے جس کا نام آپ چینج کرنا چاہتے ہیں, اس کا کیا کنٹریبیوشن ہے, کون جانتا پہچانتا ہے. ساری دنیا اس شہر کو جس نام کے ساتھ جانتی ہے وہ کون سا نام ہے. ساری دنیا اگر امریکہ اور یورپ کے اندر بیٹھ کر بھی کوئی شخص سوچتا ہوگا کہ ایک زمانے میں 17 سنچری کے اندر یا 16 سنچری میں ایک بھارت کا جو جی ڈی پی تھا وہ 25% تھا, 25% جی ڈی پی جس ملک کا ہو, اس کا بادشاہ کیسا ہوگا یا اس کا جو حکمراں کیسا ہوگا, اس کے بارے میں ایک ذہن میں تھاٹ فل کچھ نہ کچھ اینگلس آتے ہوں گے, کچھ نہ کچھ دنیا سوچتی ہوگی کہ سونے کی چڑیا ایسے نہیں کہا جاتا تھا. اورنگزیب کے زمانے میں اس ملک کی جی ڈی پی 25% تھی. اب جی ڈی پی, کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے جی ڈی پی کیا ہے. جی ڈی پی اندرونی معاملات کے جو کاروبار ہوتے ہیں, ملکی سطح پر جو کاروبار آدمی کرتا ہے, وہ اس معیار کے ہوتے ہیں کہ دنیا سے پرسنٹیج اس کا کمپیئر کیا جاتا ہے کہ دنیا اس وقت جو ہے کس سطح کا کاروبار کر رہی ہے, اس سے اس سطح کا کاروبار ہمارے ملک میں کتنے فیصد ہو رہا ہے. 25% دنیا کی کاروبار کا حصہ اس ملک سے کام کرتا ہے. اب کوئی تو مائنڈ والا آدمی سوچتا ہوگا کہ بھئی جس ملک کے اگر جی ڈی پی 25% اس زمانے میں ہوگی, کون شخص ہے جس نے اس سطح پر ترقی دی تھی اس ملک کو. وہ جو اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں, جو لوگ آج اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں, جو مسلمانوں کے باہر سے آنے کی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ آکرمک انہوں نے کیا ہے, یہ سب آکرمن کاری لوگ ہیں, یہ یہاں سے انہوں نے حملہ کیا, وہاں سے حملہ کیا. جی نہیں, کوئی حملہ باہر سے نہیں ہوا ہے. یہ اکھنڈ بھارت جس کو آپ اکھنڈ بھارت کہتے ہیں, اس میں افغانستان بھی تھا, اس میں برما بھی تھا, اس میں آج کا جو پاکستان بھی تھا, اس میں بنگلہ دیش بھی تھا. یہ سارے ممالک تو اسی میں تھے جس کو آپ اکھنڈ بھارت کہتے ہیں. اور اگر کوئی افغانستان سے ادھر سے آ کر ادھر چلا جاتا ہے تو باہر کا حملہ آوری کیسے ہو گیا؟ حملہ آوری تو آپ ہیں, باہر سے تو آپ آئے ہیں. آرینز کی آمد کہاں سے ہوئی, کہاں سے آپ آئے ہیں, تشریف لائے ہیں, وہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی آمد کہاں سے ہوئی ہے. تو جس ملک کے آکرمن کاری تو آپ ہیں, اور مسلمانوں کو جو الزام دیا جاتا ہے کہ یہ باہر سے آئے, اور باہر سے جو ہے بھی افغانستان بھی تو بھارت کا حصہ تھا, اور ساری چیزیں جو وہیں سے آئی ہیں. اگر محمود غزنوی آیا تھا تو افغانستان ہی سے تو آیا تھا, شہاب الدین غوری آیا تھا تو افغانستان ہی سے آیا تھا, یا مغل آئے ہیں تو اسی سینٹرل ایشیا سے افغانستان کی ذریعے آئے ہیں. یا اگر آپ جو ہے احمد شاہ ابدالی کی بات کرتے ہیں, وہ بھی تو افغانستان کا تھا. تو اس ملک کے رہنے والے اگر شفٹ ہوتے ہیں ادھر سے ادھر, آپ اس کو آکرمن کاری کہتے ہیں, ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ یہ باہری ہیں اور انہوں نے باہر سے آکرمن کیا ہے اس ملک کے اندر. لیکن جو اصل آکرمن کاری ہے, یہ آرینز کہاں سے آئے ہیں, یہ بڑی ذات کے لوگ کہاں سے تشریف لائے ہیں اس ملک کے اندر, یہ دراوڑیوں کو کہاں اٹھا کر پھینکا ہے انہوں نے. یہ ساؤتھ کے اندر جتنے کالے پیلے رنگ کے لوگ نظر آتے ہیں, یہ اصل باشندوں کے مخالف اور ان کو مار مار کر نیچے تک پہنچانے والے کون لوگ ہیں؟
وہ سوال کا کوئی جواب نہیں ہے. ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کیے جانے چاہیے, اور ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ باہر سے کیسے آئے ہیں لوگ. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ الزام دوسروں کو دیتے ہیں, مسلمانوں کو دیتے ہیں, اور اس طرح سے پوری 1000 سال کی پوری تاریخ کو وہ آئسولیٹ کر دیتے ہیں. مڈل انڈیا کی پوری تاریخ کو جو آئسولیٹ کر دیتے ہیں. ارے جہاں ہم نے کیا نہیں دیا ہے, کھانا کھانے کے طریقے سکھانے سے لے کر زندگی گزارنے کا ہنر بھی جنہوں نے دیا ہے, آپ ان کے احسان کو مانتے نہیں ہیں. یا زمین پہ بیٹھ کر لقمے اٹھانے کا سلیقہ نہیں آتا تھا, وہ سلیقے کو درست کرنے کا کام ہم نے کیا ہے. آج تعلیم کی اتنی اونچائیوں پر بھارت ہے, اس کی جو بنیادیں کن لوگوں نے رکھی ہیں, کن لوگوں کے ذریعے سے. آپ نے تو دلتوں کو, قبائل کو, نچلی ذاتوں کو, مول وادیوں کو آپ نے تو بالکل ونچت کر رکھا تھا کہ وہ کوئی تعلیم حاصل نہیں کریں گے. ان کے کان میں سیسا پلا ہوا جو ہے, جو گرم سیسا پگھال کر جو ہے ان کے کانوں میں ٹھونسا جاتا تھا کہ وہ کوئی تعلیم حاصل نہیں کریں گے. تعلیم حاصل کرنے کا شیئر تو صرف ایک کمیونٹی نے لے رکھا تھا جو کہ بنیادی طور پہ 3.5% ہے اس ملک کے اندر. ان کا حق تھا کہ وہ تعلیم حاصل کریں گے, باقی کوئی نہیں تھا. لیکن مسلمانوں کے آنے کے بعد تعلیم سے جوڑا گیا ہے عوام کو. یہ مدرسے, یہ مساجد کا نظام, یہ خانقاہوں کا نظام ایجوکیشن سے جوڑا ہے. اسی جوڑنے کے نتیجے میں نسل در نسل پڑھ کر جیوتیبا پھولے جیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں, امبیڈکر جیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں, ورنہ ان کی نسلوں کے اندر بھی یہ لوگ پیدا نہیں ہوتے. ان کی تعلیمات کے نتیجے میں, یہ ریفارم کے نتیجے میں یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں جو اپنے حق کی بات کرنے والے لوگ ہیں, جو اپنے ایک آواز اٹھا کر بات کرنے والے لوگ ہیں. اسی تعلیم کے کنٹینیویشن کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں. ورنہ سب کو تو آپ نے سنا دیا تھا. تعلیم کا حق صرف اپنی گود میں رکھ کر دوسرے انسانوں کی گردنیں کاٹ دی تھی آپ نے. منوسمرتی کے حوالے سے ساری چیزیں ختم کر دی تھی آپ نے. تو احسان تو ماننے کے بجائے ایک ظلم کی ایک پوری جو ہے ایک شریعت جس کو کہہ سکتے ہیں وہ آپ نے بنا رکھا ہے. بدنام کرو, جہاں بدنام ہو سکتے ہیں بدنام کرو, جہاں کرش ہو سکتے ہیں وہاں کرش کرو. کسی شناخت کو جو کہ مسلمانوں کے حوالے سے ہو, اس شناخت کو برداشت نہ کیا جائے. یہ مینٹالٹی ہے, اور اسی مینٹالٹی کو جو ہے پوری طرح سے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. اور جو فیصلے ہیں, یہ فیصلے اسی نظر سے آپ دیکھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں پانی مر رہا ہے. اور ہم اس کو اس حوالے سے اگر نہیں دیکھیں گے تو ہم کوئی کنکلوژن پہ نہیں پہنچ پائیں گے. تو اس اعتبار سے سوچیے, جس کو بدنام کیا جا رہا ہے اس کی پوری زندگی تو آپ کے سامنے ہے, پوری زندگی آپ کے سامنے ہے. جس نے یہاں بھنگ کے کاروبار کو بند کیا, جس نے 23 قسم کے ٹیکسز جو لگا رکھے تھے. ٹیکسز کیا تھے آپ کو پتہ ہے؟ کوئی گنگا جل پانی لاتا ہے اس پہ ٹیکس تھا. کوئی عورت اپنی چھاتی کو چھپاتی تھی, کپڑا ڈال کے رکھتی تھی, تو یہ کپڑا ڈال کے رکھنے کا ٹیکس ادا کرنا پڑتا تھا. بہت ہنسی کی بات ہے نا. کوئی عورت اس کو اگر ڈھانپنا چاہتی تھی تو یہ ڈھانپنے کا ٹیکس اسے ادا کرنا پڑتا تھا. گنگا جل کو لانے لے جانے کے لیے ٹیکس لگتا تھا. 23 قسم کے ٹیکسز یہاں پر موجود تھے, اس نے ہٹا دیے سارے ٹیکس. گنگا جل سے ٹیکس ہٹا دیا. عورت کے احترام میں کپڑا ڈال کر چلنے والی عورت سے ٹیکس کو ہٹا دیا. کئی ایسے ریفارمز ہیں جو اس نے کیے ہیں, اس کا تو احسان آپ مانیں گے نہیں. اب ایک جزیے کا نام لے کر آپ کھڑے ہوتے ہیں کہ جزیہ اس نے لگا دیا. جزیہ کیا ہے بھائی؟ جزیہ تو آپ ہی کے فائدے کی بات تھی کہ 1.2% آپ کی انکم کا لے کر 1.2% آپ کی انکم کا لے کر آپ کا پروٹیکشن سیکورٹی کا جو ضمانت دی جاتی تھی کہ آپ کی سیکورٹی اور آپ کا پروٹیکشن کیا جائے گا, صرف آپ اپنی انکم کا 1.2% آپ حوالے کیجئے گورنمنٹ کے. آپ مسلمانوں کو دیکھیے, ان سے تو زکوٰۃ 2.5% وصول کی جاتی تھی. ان سے زکوٰۃ کے نام پر 2.5% وہ گورنمنٹ کو دینا اس کے لیے ضروری تھا. تو مسلمان تو آپ سے ڈبل دیتے تھے, آپ جزیے کے نام پہ چیخ پکار کرتے ہیں. تو یہ ظالمانہ جو قانون جو ختم کیے گئے دوسرے ٹیکسز کے, آپ اس کی بات نہیں کرتے ہیں, لیکن ایک ایسے جزیے کی بات آپ کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کی ایک شناخت وابستہ ہے کہ مسلمان جب بھی پولیٹیکلی ڈومیننٹ ہوتے ہیں تو غیر مسلموں کے پروٹیکشن کے لیے جو ایک ٹیکس ہے جس کو جزیہ کہتے ہیں وہ وصول انہوں نے کیا ہے, اور اس کے ہنگامہ کرتے ہیں ساری دنیا کے اندر. لیکن کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ جو 23 قسم کے ٹیکسز تھے اس کو ختم کر دیا گیا تھا اور مسلمانوں سے آپ سے زیادہ وصول کیا جاتا تھا. لیکن یہ کوئی بات ہے,
ہسٹری کو ایسے توڑ موڑ کے پیش کر دیتے ہیں کہ ہر آدمی بیوقوف بننے کے سوا کوئی کام نہیں کرتا ہے. مثلا میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے دے رہا ہوں. ایک صاحب ہیں نریندر جادو بول کے پونے یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر تھے, وہ ہسٹورین ہیں, بڑے ان کے نام بہت مشہور ہے, ساری دنیا میں جاتے ہیں, گیسٹ لیکچر دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہے ایک شخص کا, علامہ اقبال کا نام لے کے کہتے ہیں کہ وہ شخص ہے جس نے یہ ترانہ لکھا تھا ایک زمانے میں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, لیکن یہ شخص ہے جب پاکستان بنا تو پاکستان شفٹ ہو گیا. تو اس کی ایمانداری پر, اس کے خلوص پہ مجھے شک ہے. ایک انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے. اب یہ بات آپ نے بھی سنی, میں نے بھی سنا, میں نے پڑھا ہے, لیکن اس کے اندر جھوٹ در جھوٹ کتنا ہے اس کو میں بتانا چاہتا ہوں. علامہ اقبال نے سارے جہاں سے اچھا لکھا ضرور ہے. بھارت بنا ہے 1947 کے اندر اور علامہ اقبال کی ڈیتھ ہوئی ہے 1938 کے اندر. کہاں پاکستان شفٹ ہوئے؟ جب ملک بنا ہی نہیں پاکستان تو اقبال کے جانے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ جھوٹ عام کیا جاتا ہے. اقبال نے طرف ایک ترانہ لکھا ہے اور دوسرے سے پاکستان چلے گئے. ارے بھائی, وہ جب آدمی اللہ کو پیارا ہو گیا جب پاکستان بنا ہی نہیں تھا, آپ ایک جھوٹ کیوں بکواس کر رہے ہیں؟ اور وہ تو پہلے سے ہی ادھر رہتے تھے جہاں پاکستان, وہ لاہور کے رہنے والے تھے پہلے سے, وہیں پہ ساری زندگی انہوں نے گزار دی. تو ایک جھوٹ کو آپ عام کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کس کی دل خراب کرنا چاہتے ہیں؟ اسی طرح ایک ہسٹورین ہے لکشمی پتی کے نام سے, ای لکشمی پتی, ایک بڑا ہسٹورین ہے. وہ کہتا ہے کہ 1751 کے اندر ٹیپو سلطان نے برہمنوں کا صفایا کر دیا تھا. 1751 کے اندر, ڈیٹ وہ سب دیتے ہیں کہ 1751 میں انہوں نے صفایا کر دیا تھا وہاں کا. حالانکہ ٹیپو سلطان 1753 میں پیدا ہوا. 2 سال کا بچہ کس کا خواہ خواہ کر سکتا ہے بھائی؟ 1753 میں جو شخص پیدا ہوتا ہے وہ 1751 میں ہزاروں برہمنوں کا خاتمہ کیسے کر دے گا؟ اورنگزیب کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ 1.25 من جینیوا جب تک وہ جمع نہیں کرتا تھا اور وہ جینیوا والوں کو جب تک مارتا نہیں تھا کھانا نہیں کھاتا تھا. 1.25 من جینیوا آپ سمجھتے ہیں؟ جینیوا 5 گرام کا بھی نہیں ہوتا ہے. جینیوا کہتے ہیں جو اعلیٰ ذات کے لوگ اپنے گلے میں جو رسی باندھتے ہیں یا دھاگا ڈالتے ہیں اس کو جینیوا کہتے ہیں. وہ جینیوا کا ویٹ 5 گرام بھی نہیں ہوتا ہے. 1.25 من جینیوا بولے تو کتنے لوگوں کو مارتا ہوگا؟ آپ امیجن کیجئے کہ 1.25 من جینیوا جب تک جمع نہیں ہوتے تھے اور ان کا خلا کما جب تک نہیں ہوتا تھا وہ کھانا نہیں کھاتا تھا. بھائی صاحب وہ 93 سال زندہ رہا ہے وہ شخص. 50 سال سے زیادہ تو حکومت کی ہے اس نے. اس کا پیریڈ آف گورننس جو ہے 53 ایئرس ہے. اس ملک کے اندر 3 ہی بادشاہ ہوئے ہیں جنہوں نے اتنی حکومت کی ہے. ایک تو اشوکا نے کیا ہے, دوسرے اکبر نے کیا ہے اور تیسرے اورنگزیب نے کیا ہے. اگر 53 سال اگر حکومت کی ہے اور صبح اور شام بھی اگر کھانا کھاتا تھا تو 1.25 من جنیووں کے اگر کیلکولیٹ کیے تو 10,000 لوگ تو بنتے ہوں گے ایک ٹائم میں. 10,000 کے حساب سے 20,000 لوگ جو مارتا ہو اور 50 سال جس نے شاسن کیا ہو تو کتنے کروڑ ہو جائیں گے بھائی صاحب؟ میرے حساب سے 16 کروڑ ہو جائیں گے. 16 کروڑ لوگوں کو اس نے مار دیا تھا, جبکہ اورنگزیب کے وقت آبادی صرف 11 کروڑ تھی بھارت میں. صرف برہمن 16 کروڑ مارے گئے ہیں, دوسرے لوگوں کو تھوڑی مارا ہے اس نے. کل آبادی 11 کروڑ اس وقت تھی. یہ 16 کروڑ لوگوں کو کیسے مار دیا اس نے؟ پھر آپ کیسے بچ گئے؟ آپ کی نسلیں کیسے رہ گئی؟ ایک جھوٹ عام کیا جاتا ہے, ایک غلط روایات کو پروسیڈ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. اور آج میں سمجھتا ہی ہمارے دشمن ہے. آج موب لنچنگ وغیرہ کی جتنی روایات ہیں, جتنی خبریں ہیں, اس کے پیچھے یہی کہانیاں ہیں. یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے اصل چیز جس کی وجہ سے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. تو ہم تو ایسا ہو گیا ہے کہ وی آر دا پریزنرس آف پاسٹ. ہم ماضی کے اسیر ہو گئے ہیں, ماضی کے ہم قیدی ہو گئے ہیں, ماضی کے ہوسٹیجز بن گئے ہیں ہم لوگ. کہ ماضی میں اگر ٹھیک ہے اورنگزیب نے اگر کوئی غلطی کی ہوگی تو کیا بدلہ ہم سے لیا جائے گا؟ کیا انتقام ہم سے لیا جائے گا؟ کیا یہ کہہ کر کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا اس لیے اب تم بھگتو اس کو اور موب لنچنگ تمہاری ہونے والی ہے؟ تو یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ یہ ماڈریٹ ورلڈ میں تہذیب و تمدن اور ثقافت کی اس دنیا کے اندر, ہیومن رائٹس کے بڑے غلغلے کی دنیا کے اندر
کہاں ہم لوگ جا رہے ہیں؟ اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جھوٹ کو عام کیا جاتا ہے، جھوٹ کو عام کیا جاتا ہے. اسی طرح کا ایک جھوٹ ہے کہ سمبھاجی نگر کو جو ہے اورنگزیب نے مارا ہے. جھوٹ ہے یہ. آپ ذرا اٹھا کے دیکھیے کتابیں. گورنمنٹ آف مہاراشٹر کی کتاب خود آئی ہے، ایک سولاپور کے اسکالر نے لکھی ہے، آپ پڑھیے اس کو. آر کیو کے اندر، یہاں آر کیو ہے سٹکو کے اندر، اورنگزیب کے 1500 سے زیادہ خطوط اس کے اندر ہے، پڑھیے اس کو. وہ فارسی کے اندر ہے. اس کے مطالب کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے دشمنوں سے، اپنے وزیروں سے کیا بات کہتا ہے، کون سی بات اس کے ذہن میں ہے، کون سی چیز ہے. اور ظاہر ہے آدمی اپنے اطراف میں جو لکھتا ہے، پڑھتا ہے، سوچتا ہے، بولتا ہے، وہی تو شخصیت ہوتی ہے. یا آپ جو بولیں گے وہ شخصیت بنے گی. آپ نے تو ایک ویلن کے طور پہ لے کر آ گیا اس کو، لیکن وہ اس کا جو، اس کی جو زندگی ہے، اس کی جو لائف ہے، وہ تو اس کے اخبار، اس کے کاروبار، اس کے اطراف گھومتی ہوئی نظر آئے گی نا. وہ آر کیو کے لیٹسٹ پڑھیے نا، وہ سولاپور جو کتاب پرنٹ ہوئی اس کو پڑھیے. جب سی پی سے ہماری ملاقات ہوئی تو میں نے پروپوز کیا کہ آپ یہ کتاب پڑھیے. اورنگزیب کو جس طرح سے ڈسٹارٹڈ کر کے بتایا گیا ہے ایسا بالکل نہیں ہے. جو خطوط کے ترجمے شائع ہوئے ہیں وہ ترجمے یہ بتاتے ہیں کہ سمبھاجی نگر اور اورنگزیب میں ریلیشن، کارڈیل ریلیشن تھے، مضبوط تعلقات تھے. اس لیے کہ جے سنگھ نے جب یہاں حملہ کیا تھا، اوسط مراٹھوں کی حکومت ختم ہو گئی تھی اور شائستہ خان نے پونا کو سب برباد کر دیا تھا، ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد جو ایکارڈ ہوا تھا، وہ ایکارڈ کے ذریعے سے شیواجی اور مغلوں کے بیچ میں جو ایکارڈ ہوا تھا اس میں سمبھاجی نگر کو مغلوں کے پاس رکھنا طے ہوا تھا. تو مغلوں کی سرپرستی کے اندر جو شخص بڑا ہو، جس کی جوانی، بچپن سے جوانی تک جو نہ پہنچا ہو، اس کے جو تعلقات مغلوں سے تھے، یہ تعلقات پسند نہیں ہے ایکچولی، اس کو سیل لگائی جا رہی ہے. اور جب اورنگزیب نے سمبھاجی کو معاف کر دیا تھا، معافی کی بات کر رہا ہوں میں، سمبھاجی بریگیڈ کے بہت سارے اسکالرس ہیں، جا کے پوچھ لیجیے ان سے، جو ان کے سمبھاجی نگر کو بہت بڑا مانتے ہیں، وہ ان کے اسکالر سے پوچھ لیجیے کہ اورنگزیب نے اسے معاف کر دیا تھا. ان کی آپس کی جو رائیولسی تھی، پولیٹیکل رائیولسی، شیواجی کے گزرنے کے بعد جو بیٹوں کے اندر جو لڑائیاں ہوئی ہیں، اس لڑائیوں کے نتیجے میں منوسمرتی کے حساب سے سمبھاجی نگر کو، سمبھاجی کو جو ہے موت کی سزا دی گئی. ان کے آپس کی، آپ پڑھیے سب. راجا رام جو سمبھاجی کا جو بھائی تھا، اس کی کارستانیاں پڑھیے ساری. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو کم سے کم ہسٹری ہے اس کو تو باقی رکھیے. اور ہسٹری بہت بے درد ہوتی ہے، اگر آپ اس کو ڈسٹارٹیڈ کریں گے تو یہ آپ کو بھی کچل کر گزر جائے گی. یاد رکھیے کہ آج اپنی شرارتوں سے بدل دیجیے اس کو، لیکن کل کا مورخ جو لکھے گا وہ تو سچائی لکھے گا نا، وہ تو حقیقت بیان کرے گا. ریسرچ ہوگی، ریسرچ در ریسرچ ہوگی، یہ ساری اچھائیاں تو آئے گی. اور ایک ایسا ملک جس کا اب اکھنڈ بھارت کا جو آپ بتاتے ہیں کہ اتنا بڑا تصور جس شخص نے دیا ہے، وہ ایک ٹینی اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دھیان دے کر اپنی عظمت کو کیا بیکار کرے گا؟ یا جو اس کا ریسپیکٹ ہے ساری دنیا میں اس کو بیکار کرے گا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ توجہ دے کر؟ تو آپ نے ایک جھوٹ پھیلایا ہے بدنام کرنے کے لیے، تاکہ یہ شناخت کو ختم کیا جائے. اس شناخت کے حوالے سے بہت ساری باتیں جو کہی گئی ہے ہسٹورین نے لکھی ہیں، اس کو پڑھیے. یہ مجمع جو ہے بہرحال ایک پڑھا لکھا مجمع ہے. اس کو میں اپنی طرف سے آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پوری کانفلکٹ کو پڑھیے جو کانفلکٹ بتا کر ہمارے سامنے لائی جا رہی ہے. اس میں دونوں کے رویوں کو بھی دیکھیں. یہ رویے جو ہے دو واریئرز کے ہیں، یہ آپس میں لڑنے والوں کے ہیں. اس میں مذہب، اس کے اندر جو تعلیمات ہیں اس کو بدنام کرنے کا جو شرے جا رہا ہے آج کل، یہ انتہائی خطرناک ٹرینڈ ہے جو اختیار کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں مذہبی طور پہ منافرت پیدا ہو رہی ہے اور نفرتیں پہ جنم لے رہی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف کھڑا ہو جا رہا ہے. تو اس میں ہمارا کہنا یہ ہے کہ پلیز ہسٹری کو ڈسٹرب مت کیجیے، ہسٹری کو ایز اٹ از رکھیے، ہسٹری کو بدلیے مت. آثار قدیمہ میں 100 سال کے بعد کوئی عمارت ٹوٹنے نہیں دیتے. اگر آپ نے دیکھا ہو دوڑی محل کے سامنے ایک چھوٹا سا اسٹرکچر چھوڑ دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس کو 100 سال سے اوپر ہو گیا ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو آپ جو ہے آثار قدیمہ کے حوالے سے جس پر 100 سال گزر گئے، یہ دروازہ ٹوٹ گیا ہے لیکن بنانا پڑ رہا ہے اس لیے کہ 100 سال پرانا ہے. تو جب آپ آثار قدیمہ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور اس نام کے حوالے سے آپ کی کیا ایسی جو ہے بدماشی ہے کہ آپ اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. یہ نام بھی تو 400 سال پرانا ہے، کچھ آج کا نام ہے.
جو آج بدلا گیا ہے یا آج رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے آئندہ نہ رکھیں، لیکن اب اگر مسلمان، مجھے آج صبح میں کسی نے فون کر کے کہا کہ ان کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، اس کا نام وہ اورنگزیب رکھنا چاہتے ہیں، میں نے رکھیے میں. تو کیا اگر اورنگزیب نام رکھے جائیں گے یا اس شناخت کے اگر کچھ معاملات ہوں گے تو آپ کیا کریں گے؟ ایڈمیشن نہیں دیں گے اسکول میں، پڑھنے نہیں دیں گے ان کو، ان کی لائف آپ جو ہے مشکل کر دیں گے، کیا کریں گے آپ؟ تو ہم کو ہماری شناخت کے حوالے سے بھی 10 مرتبہ سوچنا پڑ رہا ہے کہ ہم کیا کریں. تو اس لیے یہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اس تبدیلیوں پہ نظر رکھیے اور اس کو تبدیل نہ ہونے کے لیے کچھ کیجیے. اب یہاں پر جو مسلم نمائندہ کونسل وغیرہ نے جو کچھ پروگرام بنایا ہے، کوڈ گئے ہیں، کوڈ میں کیا انصاف ملتا ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال کسی جھوٹ کو کنارے کرنے کے لیے حجت بھی پوری کرنی پڑتی ہے. تو ہائی کورٹ گئے ہیں، سپریم کورٹ جانے کا پروگرام ہے، اس میں دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی جو ہے عطا کرے اور یہ نام ایز اٹ از رہ جائے. اس کے بعد آبجیکشن دینے کی بات ہے. اب کس طرح سے بیوقوف بنائے دیکھیں، آپ نے نام تبدیل کر دیا، آبجیکشن منگا رہے ہیں. آبجیکشن کیا کے لیے منگا رہے ہیں؟ نام تو چینج کر دیا نا آپ نے، نام جب چینج کر دیا ہے تو آبجیکشن کس لیے منگائے جا رہے ہیں؟ اگر آبجیکشن آپ منگا رہے ہیں تو پھر ٹھہریے، نام کو چینج مت کیجیے، رکے رہیے آپ جب تک آبجیکشن کے اوپر سنوائی نہیں ہوگی. اور ایک ایک آبجیکشن جو سبمٹ کیا جائے گا اس پر جب تک بحث نہیں ہوگی، چاہے 10 سال لگے، 1 صدی لگ جائے، آپ نام نہیں چینج کر سکتے. آپ بیوقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ نام تبدیل کر رہے ہیں اور جو آبجیکشن منگا رہے ہیں. یہ آبجیکشن منگا کے فائدہ کیا ہے پھر آپ کا، اگر آپ نے طے کر لیا ہے کہ یہ نام بدل جائے گا یا تبدیل کر دیں گے؟ تو یہ کس طرح سے جو ہے بیوقوف بنانے کا عمل ہے، اس کو بھی سمجھیے. تو بیوقوف پہ بیوقوف ہم نہ بنیں. لیکن پھر بھی ہم نے آبجیکشن داخل کیا ہے کہ کل جو ہے کوئی ایسی بات کہ آبجیکشن آپ نے ڈالا ہی نہیں، وہ بھرپور انداز میں لوگوں کو ہم تیار کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آبجیکشن ڈالیں تاکہ اس کی سنوائی ہو. لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں. دیکھیے نام بدلنے کے معاملے میں کسی نے جلسہ جلوس نہیں کیا تھا کہ نام بدلا جائے، لیکن نام جب تبدیل ہو رہا ہے تو جلسہ جلوس ہم کر رہے ہیں کہ نام تبدیل نہ کیا جائے. عوامی رائے کا ریسپیکٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ ریسپیکٹ کرنا پڑے گا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نام تبدیل نہ کیا جائے. کسی نے حمایت میں کچھ نہیں کیا ہے. اب ابال آ رہا ہے دیکھ کر، باسی کڑی میں ابال آ رہا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن آپ نے نام تبدیلی کے وقت ایسا کوئی دھرنا جلسہ جلوس کبھی بھی ریکارڈ پہ نہیں لایا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نام تبدیل کیا جائے. لیکن جب آپ نے نام تبدیل کیا تو اس کے خلاف میں ضرور دھرنے ہوئے ہیں، اس کے خلاف میں جو آواز اٹھی ہے کہ یہ نہیں ہوگا. تو جب آپ ہیومن انسانوں کی رائے کا بھی خیال نہیں رکھیں گے، اور ڈیموکریسی آپ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی ڈیموکریسی ہماری ہے دنیا کی، سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے دنیا کی، جب ہم یہ کہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بڑی ڈیموکریسی کا جو ہے وقار بھی رکھنا پڑے گا. آپ کو لوگوں کی رائے، ان کی مرضی کا بھی وقار رکھنا پڑے گا. اگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں تو آپ سب سے بڑی ڈیموکریسی بھی کہلانے کے حقدار نہیں ہیں. آپ وشو گرو بننے جا رہے ہیں. کیا وشو گرو بنیں گے جبکہ آپ کے اپنے سٹیزن جو ہے آپ سے نالا ہیں، پریشان ہیں، ظلم و ستم کا وہ جو ہے روز ایک داستان بیان کرتے ہیں. تو کیسے وشو گرو بنیں گے آپ؟ انصاف آپ کو چھو کر نہیں گیا ہے، اچھائی آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، کسی کے بارے میں منفی سوچ آپ کی ہے تو آپ کیسے وشو گرو بن سکتے ہیں؟ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ تیسرا جو آبجیکشن کے بعد جو تیسری بات مسلم نمائندہ کونسل نے طے کی ہے کہ کل سنیچر کے دن 2 بجے سے 5 بجے تک کمشنریٹ کے اوپر ایک دھرنا دیا جائے گا. اس میں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ بڑی تعداد میں آئیں وہاں پر اور اپنے پریزنس سے یہ ثابت کریں کہ آپ نے جو بات کی ہے ہم اس کو انڈورس نہیں کرتے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اس میں احتجاج کرتے ہوئے ہم یہاں پر آئے ہیں. یہ سروں کا جو سمندر ہے یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے فیصلے کو ہم قبول کرنے والے نہیں ہیں. یہ بتانے کے لیے دلی گیٹ کے اوپر کل 2 بجے سے 5 بجے تک دھرنا رکھا گیا ہے. اس میں تشریف لائیے، کچھ اپنی مصروفیتوں کو ادھر ادھر کیجیے گا، اور کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کاروبار اگر 1-2 گھنٹے کے لیے اپنے ذاتی طور پر آپ بند کر سکتے ہو تو بند کر کے پلیز آئیے. یہ وقت جو ہے کروشل ہے. اگر آپ کی پریزنسی کے ایک نئے مسئلے کو حل کر سکتی ہے تو اس میں آپ بھی باعث ثواب کے مستحق ہوں گے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے نہیں جانے سے کیا ہوگا، وہ تو چلا جائے گا، تو پھر یاد رکھیے کہ لوٹے میں صرف پانی رہے گا، دودھ ختم نہیں رہے گا. آپ سمجھیے اس کو. اس لیے اپنی پریزنسی کو جو پازیٹیو اور مثبت انداز سے وہاں موجودگی کا احساس دلائیے اور وہ رجسٹرڈ کیجیے کہ ہم سب اس تبدیلی نام کے خلاف ہیں. یہ سوال ہے. آئیے درود شریف پڑھتے ہوئے آئیے.
شور ہنگامہ نعرے بازی سے پرہیز کیجیے، امن اور جتنے بھی ساری چیزیں ہیں رکھ رکھاؤ سنجیدگی وقار اس کا خیال رکھیے، کیونکہ ہم اس تعلیم کے ماننے والے ہیں جس کے اندر یہ تمام چیزوں کی بہت اہمیت ہے۔ ہم گالی گلوچ کرنے والے لوگ نہیں ہیں، کسی کا ٹھٹا اڑانے والے لوگ نہیں ہیں، کسی کے ماں بہن کو نوازنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم اپنے احتجاج کو بھی پروقار رکھیں گے اور سنجیدگی سے اپنی بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس سنجیدگی کے ساتھ وہاں تشریف لائیے گا، امن و امان کو باقی رکھیے۔ کوئی ایسی بات جو آپ کو جو خلاف واقعہ لگے تو آپ اس کی جو ہے وہیں پر جو ہے ویڈیو بنا لیجیے گا۔ آپ کے پاس جو بھی موبائل ہوگا، ایسے لڑکے یا ایسے کوئی آپ کو لگا کہ جو شرارت کر رہے ہیں تو اس کی وہیں بنا لیجیے، تاکہ ریکارڈ رہے کہ ہم جو ہے اس سلسلے میں ایک بہتر رویہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے یہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم ستم کی داستان جو ہے وہ ایک پروقار انداز میں لوگوں کو سنانا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا مطلب ہے، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس میں ضرور تشریف لائیے۔ اور جیسے امام صاحب نے یہاں سے درخواست کی ہے کہ یہ مسجد جس کو اورنگزیب کے ہی ایک وزیر جمیل بیگ نے بنایا تھا، یہ بھی اسی کی ایک نشانی ہے جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ اس کے جو کنسٹرکشن وغیرہ کے سلسلے میں آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے ریپیئر کے معاملے میں یا اس کے مینٹیننس کے معاملے میں یہاں کی امامت اور یہاں کی موذنیت اور جو خادم ہیں، یہاں پر ایک لنگر چلتا ہے جو ہاسپٹل میں آنے والے مریضوں کے غریب رشتہ داروں کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے۔ یہاں پہ اسٹوڈنٹس کے لیے گائیڈنس کا بھی ایک چھوٹا سیل ہے، غیر مسلموں میں دعوتی کام کے لیے بھی ایک سیل ہے، ایک لائبریری ہے، غریب بچیوں کے لیے رشتوں کے پیغامات کا بھی ایک سلسلہ یہاں پہ ایک یونٹ چلاتا ہے۔ تو یہ سارے کام جو ہے جو سب ہوتے ہیں یہ آپ کی اس جھولی سے پورے ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے سے گزر رہی ہے۔ تو میری آپ سے عزم درخواست ہے کہ جو بھی آپ مناسب سمجھتے ہو اس میں کنٹریبیوٹ کیجیے اور اچھے جو ہے اجر کے امیدوار رہیے کہ اللہ تعالیٰ بہترین اجر کر دے گا۔ تو میں نے 2-3 باتیں جو آپ کو کی ہیں یہ جب تک ہو جائے، اس میں نے شہر کی اس شناخت کو شعار اللہ میں بتایا ہے کہ اچھے نام رکھو، اللہ کے رسول نے کہا اچھے نام رکھو، اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اور ہماری شناخت جو ہے مسلم ہے، اور مسلم کی شناخت کے لیے جتنی شناختوں کی ضرورت ہے اس کی سب اہمیت ہے، چاہے وہ نام کی ہو، چاہے ہماری عبادت کے حوالے سے ہو یا ہماری عبادت گاہوں کے حوالے سے ہو، جو بھی چیزیں ہیں سب شناخت میں آتی ہیں۔ مسجد شاعر اللہ ہے، یہ اللہ کی ایک جو نشانی ہے جو ہماری شناخت کے حوالے سے ہے، اس میں ہمارے نام بھی ہیں۔ تو ناموں کو اس طرح بے دردی سے ہم بدلنے کے حق میں نہیں ہیں جیسے بدلا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے صرف اس کو ہم سیاسی جو نورہ کشتی کے طور پہ اس کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ اس کو ہم اپنے عقیدے اور اپنی سوچ اور اپنے دین سے وابستہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ نام اچھے رکھو تاکہ اس کے اثرات بھی اچھے پڑیں۔ اس اعتبار سے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو ہم امید یہ کرتے ہیں کہ کل ایک بڑی تعداد میں آپ حضرات وہاں پر آئیں گے اپنے دوست و احباب کے ساتھ، پورے امن و شانتی اور وقار اور سنجیدگی سے اس میں شریک ہوں گے اور اپنے احتجاج کو رجسٹرڈ کروائیں گے اور گورنمنٹ کو ایک میسج دیں گے کہ 27 کو عدالت بھی ایک فیصلہ کرنے والی ہے، شاید ہائی کورٹ کا ڈیسیجن بھی آنا ہے 27 کو۔ تو اس ڈیسیجن سے پہلے عوام کی ایک رائے یہ ہے کہ وہ اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، تاکہ یہ بھی سننے والے پڑھنے والے جان لیں کہ وہاں کی عوام جو یہ چاہتی نہیں ہے نام کو تبدیل کیا جائے۔ اس تاثر کو بنائے رکھنے کے لیے بہرحال آپ کا وہاں تشریف لانا ضروری ہے اور اپنی آواز ایک بڑے سطح پر اٹھانے کی کوشش کرنا چاہیے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ تبدیلیاں۔ دیکھیں، ہم دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ بہت کچھ تبدیل کر دیں گے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوشش کیجئے، نتیجہ اللہ کو دینے والا ہے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، استطاعت کے مطابق کوشش کرنا ہمارا کام ہے، نتیجوں کا بہتر نکالنے کا کام اللہ کا ہے، وہ جو مناسب سمجھے گا فیصلے کرے گا۔ تو ہم اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور بہترین نتائج اس کے نکالے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔